السلام علیکم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہیلو بھائی دوبارہ سے بولیے گا. اناؤنسر صاحبہ یہ ابھی مقابلے میں چل رہی ہے نا بچی جی ٹھیک ہے. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جسے سن کر بہار آئے جہان دین و ایمان میں، جسے سن کر بہار آئے جہان دین و ایمان میں، سنانی ہے مجھے دنیا کو پھر وہ داستاں فانی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سامعات انجمن، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر اپنے مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوں گے بس شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. یہ ارشاد باری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی حاصل ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان کل تعداد 313 تھے. اور جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کفار مکہ کو بلند مقام خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پانی کی بھی خوب فراوانی ہے. اس بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. سامعات انجمن، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ صحیح فرمایا ہے اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوں گے بس شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے. میری پیاری بہنوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے. نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں ہے، اخوت و خودداری سے ہم دور ہیں. گویا کہ نبی کریم اور آپ کے صحابہ کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے. نہ ہی ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے اور نہ ہی ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے. مسلمانوں کی اسی بے حسی اور مسلمانوں کی اسی بے دردی نے آج ہم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جنہیں دیکھ کر جانور بھی منہ چھپاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر حیا بھی منہ چھپاتی ہے. آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں. کاش ان مدارس کی آبیاری کی گئی ہوتی، کاش ان مدارس کو پکا کیا گیا ہوتا، کاش ان مدارس کی خدمت کے لیے اپنے جان و مال کو وقف کیا گیا ہوتا. ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی، ہمیں بے حیائیاں نہ دیکھنی پڑتی، ہمیں اپنی عزت خاک میں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتی. مسلمانوں کو طعنہ نہ دیا جاتا، ہماری مسجدوں کو ہم سے نہ چھینا جاتا، تو نبی کے صحابہ کو تختہ مسک نہ بنایا جاتا. ہم نے مساجد پر ظلم کیا، ہم سے تقدس چھن گیا، ہم نے مدارس پر ظلم کیا، ہم سے علم چھن گیا، اور جاہل ہم پر مسلط کر دیے گئے. میں اپنی اس تقریر کو شعر کے ساتھ یہی مکمل کرتی ہوں. مگر علامہ اقبال نے کیا یہ خوب شعر کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، اور تھمتا نہ تھا کسی سے ذیل روا ہمارا. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی دیکھیے